آج ہم ڈسکس کریں گے مشین لرننگ۔ یہ آئیڈیا تو ہمیں پچھلے لیکچرز میں ہو گیا کہ مشین لرننگ کیوں کہتے ہیں، اسے مشین پروگرامنگ کیوں نہیں کہتے۔ تو آج کنٹینیو کرتے ہیں مشین لرننگ سے۔ مشین لرننگ میں سب سے پہلا اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، جس طرح سپروائز لرننگ اس کی ایک ٹائپ ہے، ری انفورسمنٹ لرننگ اس کی ایک ٹائپ ہے، ان سپروائز لرننگ اس کی ایک ٹائپ ہے۔ تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سپروائز لرننگ کی۔ سپروائز لرننگ کیا ہے؟ سپروائز لرننگ جس طرح نام سے ظاہر ہے، سپروائز لرننگ میں ہم مشین کو ڈیورنگ ٹریننگ ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیٹا کی لیبلز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے مشین لرننگ کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے کس کے بارے میں۔ ان سپروائز لرننگ کی جب بات کرتے ہیں تو ان سپروائز لرننگ میں مشین کو صرف ڈیٹا پرووائڈ کی جاتا ہے، سپرویژن نہیں پرووائڈ کی جاتی۔ لیبلز کی صورت میں ہم مشین کو سپروائز لرننگ ان سپروائز لرننگ میں ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو سپروائز لرننگ کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جس طرح ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ پہلی ایگزامپل کہ اس کے اندر آپ کے پاس ایک آڈیو کلپ ہے، وہ آڈیو کلپ سسٹم کو دیا جا رہا ہے، ماڈل کو دیا جا رہا ہے، مشین کو دیا جا رہا ہے۔ تو وہ آڈیو کلپ ان پٹ ہے، آڈیو کلپ ان پٹ ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ اس ایگزامپل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹ ہے، کہ ماڈل یا مشین ان پٹ لے کر اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر رہی ہے، ٹیکسٹ بنا رہی ہے۔ اس پوری ایپلیکیشن کو اسپیچ ریکگنیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی سپروائز لرننگ ہے، جس کے اندر ہم نے مشین کو ان پٹ ٹیکسٹ بھی دیا ہے اور اس کو بتایا بھی ہے کہ وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ دوسری ایگزامپل ہے آپ کے سامنے سپروائز لرننگ کی، جس کے اندر ایک لینگویج ایک ٹیکسٹ کی فارم میں انسرٹ کی جا رہی ہے، ماڈل کو فراہم کی جا رہی ہے، ماڈل کے اندر فیڈ کی جا رہی ہے۔ تو ماڈل کیا کر رہا ہے؟ اس کو ایک دوسری لینگویج میں کنورٹ کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی لرننگ کے اندر بھی ہم ان پٹ دے رہے ہیں پہلے ماڈل کو، اور کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے لیبلز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو آؤٹ پٹ دکھایا جا رہا ہے، یہ لیبل ان پٹ کیا جا رہا ہے، یہ چائنیز لینگویج کا ہے۔ اس طرح کی ایپلیکیشن کو ایپلیکیشن مشین ٹرانسلیشن کہتے ہیں، یعنی مشین ٹرانسلیشن کی ایک ایگزامپل ہے جو سپروائز لرننگ ہی ہے۔ سپروائز لرننگ کی یہ ایگزامپل ہے آن لائن ایڈ، کہ آن لائن ایڈز ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم نیٹ سرفنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو مختلف قسم کے ایڈز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایڈز ریکمینڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح ریکمینڈ ہو رہے ہوتے ہیں؟ جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اسی طرح کے ایڈز ہماری والز کے اوپر نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ سرچ کرتے ہیں، گوگل کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اس سے ہمارا ایک لاگ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس الگوریدم میں جا کر وہ لاگ پروسیس ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یوزر کے انٹرسٹ کے مطابق، یوزر کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے، آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے۔ تو پھر آپ کی وال کے اوپر ہر طرح کے ایڈ نہیں آتے۔ تو جو انٹرسٹ آپ کا ہوتا ہے جن چیزوں میں، وہ انٹرسٹ کا اسے پتہ چلتا ہے آپ کی نیٹ سرفنگ کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے ایڈز جو ہیں وہ ہماری اسکرین کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل جائیں، کتابوں کے بارے میں سرچ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس بک کے اوپر، آپ کی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو کتابوں کے ایڈز آنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح آپ سرچ کریں، جا کے کپڑوں کے بارے میں سرچ کرنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے فیس بک کے اوپر، آپ کے دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کلاتھس کے جو ہے نا وہ ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ ایڈ پورے پروسیس ہوتے ہیں، پورا الگوریدم لگتا ہے کہ وہ جب یوزر آتا ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے، تو اب اس کو ایڈ ان کو دکھانے ہوتے ہیں۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا پرانا جو سرفنگ ریکارڈ ہے وہ کیا ہے، اس کے مطابق وہ مشین ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ایڈ جو ہم دکھانے جا رہے ہیں یوزر اس پہ کلک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ سیلف ڈرائیونگ کار بہت سنتے ہیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہے دنیا اس کے متعلق۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے سپروائز لرننگ کی۔ اس کے اندر بھی کار کو ان پٹ مل رہا ہوتا ہے ریڈارز کے تھرو، جی پی ایس میپس کے تھرو، لیڈارز کے تھرو اور دوسری طریقوں سے، جس کے بعد وہ پروسیس ہو کر دوسری کار کی پوزیشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک ایگزامپل ہے سپروائز لرننگ کی، کہ پہلے کار کو جو ہے وہ ڈیٹا اس طرح پرووائڈ کی جاتا ہے، پوزیشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس پہ وہ لرننگ کرتی ہے اور بعد میں پھر وہ خود اس کو پرفارم کرنا شروع کرتی ہے۔ تو سیلف ڈرائیونگ کار از آلسو این ایگزامپل آف سپروائز لرننگ۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں سپروائز لرننگ ہوتی ہے، جس طرح یہ ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک آپ کو موبائل فون نظر آ رہا ہے جو موبائل فون ڈیفیکٹڈ نہیں ہے، جبکہ آپ کو ایک اور موبائل فون نظر آ رہا ہے جو آپ کو اسکریچز نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر، یہ ڈیفیکٹڈ موبائل فون ہے۔ اس طرح کی پروسیسنگ میں بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ ماڈل کو بہت سارے بالکل پرفیکٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ شو کرائی جاتی ہیں، اور پھر ڈیفیکٹڈ پروڈکٹس بھی شو کرائی جاتی ہیں، اور اس پر ماڈل کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ لیں، یعنی ماڈل یہ سیکھ لے کہ ان میں سے کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ نہیں ہے اور کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے۔ تو اس طرح یہ ویژول انسپیکشن کہلاتا ہے پورا پروسیس، کہ آپ اس
उसको ऑटोमेट कर रहे हैं अपनी विजुअल इंस्पेक्शन को। पहले आप क्या करते हैं, मैनुअली जब काम करते हैं तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल के लोग बैठे होते हैं जो हर प्रोडक्ट जो जनरेट हो रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको मैनुअली जो है वो चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ आप इस सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब तक हमने जाना कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज है, जस्ट A to B मैपिंग। इस मॉडल इसके अंदर सीखता है कि किस तरह से इनपुट को आउटपुट B पर मैप करना है। बहुत सारे इनपुट आ रहे होंगे, क्लासिफाई करेगा कि ये इनपुट जो है वो किस कैटेगरी से, किस क्लास से बिलोंग करता है, उस आउटपुट कैटेगरी पे जाकर वो इनपुट जो है वो मैप हो जाएगा।